أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الله 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 الله. نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. من یؤق شح نفسہ فاولئک هم المفلحون. صدق اللہ مولانا العظیم و صدق رسولہ النبی الکریم. اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد قابل صد احترام معزز سامعین عرض ہے کہ اللہ سونے سورہ حشر دی اس نویں آیا پاک جی فرمایا کہ جنہوں دے نفس دی لالچو بچا لیا گیا تے وہی لوگ فلاح پاؤن والے نے. اللہ رب العزت نے بہت خوبصورت پروگرام دسیا، کامیابیاں دا راز اور نسخہ کیمیا دسیا جتے عمل کر کے انسان دونوں جہاناں وچ کامیاب ہو سکدا، اپنے مقصد حیات نو حاصل کر سکدا. اللہ قرآن کریم چ رب سونے دسیا الا ربک منتہاہا، اے انسان تیری منزل تیرا رب ہے. اور اللہ رب العزت نے حدیث قدسی دے اندر ہے، حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماندے نے کہ رب سونے فرمایا کنت کنزا مخفیا فاحببت ان اعرف فاخلقت الخلق، کہ میں ایک چھپیا خزانہ سی پھر میں نے محبت ہوئی یعنی اپنی ذات نہ. جب اللہ رب العزت نے اپنے صفات ملازہ فرمایا، اپنے صفات کی طرف متوجہ اللہ سنا ہویا، اپنی شانہ کی طرف متوجہ ہویا، اللہ رب العزت نے اپنی ذات نال ہی محبت ہوگی. سب تو پہلا عاشق بھی اللہ ہے، سب تو پہلا معشوق بھی اللہ ہے. اللہ سونے فرمایا فاحببت، پھر میں نو محبت پیدا ہوئی، ان عرفا، پھر میں چاہیا کہ میں پہچانیا جاؤں، کہ پہچانن واسطے دوسرا چاہیے سکا. فاخلقت الخلق، تو پس میں خلقت نو پیدا کر دوں. کہ اللہ رب العزت نے جب ارادہ فرمایا تے نور ظاہر ہویا اللہ دی پاک ذات دا، جدنا نور دے وچوں حقیقت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم دا نور ظاہر ہویا، حقیقت احمدیہ دا نور ظاہر ہویا، اور دیگر حقیقت موسوی حقیقت ابراہیمی دا نور ظاہر ہویا، حقیقت قرآن دا نور ظاہر ہویا، حقیقت کعبہ دا نور ظاہر ہویا. پھر اسے نور دے وچوں اسم ذات اللہ ظہور چایا، اور اس اسم ذات اللہ دے نور چو کلمہ طیب دے 24 حروف تے نور پیا، اور کلمہ طیب دے اسم ذات موجود اللہ اسم اعظم ہے. یہ انوارات نہ اللہ رب العزت دی صفات دے انوارات ظاہر ہوئے. اس تو اگے اللہ رب العزت دے جو ارادے سی او دا اجمال ظاہر ہویا وحدت دے اندر، پھر وحدیت دے اندر اللہ رب العزت دا انہاں صفاتی سماعتیاں تفصیلہ ظاہر ہوئیاں عالم وحدیت دے اندر. اور یہ عالم امر دا پروگرام ہے، یعنی وہ چیز ظہور چاہیا جیسا رب سنے چاہیا. کون فرمایا تے ظہور چاہ گیا. پھر رب سنے کون فرمایا عرش اعظم دا ظہور چاہ، اتھوں سلسلہ چلے آتے، سلسلہ چل رہا اتنے تک پہنچے آگا قیامت تک جانا ہے.
اور یہ مسلسل انوارات دا بہت جاری ہے، فلم جاری ہے، اور یہ ساری کائنات جڑی ہے جی اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ میں اللہ دے نور چوں ہاں اور یہ مخلوق میرے نور چوں ہاں۔ کائنات دی ہر شے دا تمام عناصر اور ہر عنصر دا ہر ایٹم دے ہر لہر جڑی ہے جدید سائنسدان نے اس واسطے کیا ہے یہ لہراں جڑیاں نے یہ کسی شے دا عکس ہے، اور انشاءاللہ سائنس ترقی کرے گی کہ پہنچے گی تو ساڈے بزرگ اللہ والے 1400 سالوں میں دس رہے آ رہے ہیں یہ سب نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت دے صفاتی انوار دے ظہورات نے سارے، یہ عکسی ظہور ہے سب، انسان بھی اللہ رب العزت دے نور دا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نور دا عکسی ظہور ہے، اور انسان دی حقیقت اللہ دی پاک ذات ہے جہدے بارے کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ بھی اس نقطے نو سمجھایا۔ اقبال فرماندے نے جہاں کی روح رواں لا الہ الا ہو، جہاں کی روح رواں لا الہ الا ہو، مسیحو میخو چلیپا، یہ ماجرا کیا ہے؟ اقبال کہتے ہیں روحانی دنیا عجیب چیز ہے، اظہار باطن اور علم لدنی، باطنی علم جڑا اسلامی علم تصوف دا، کیونکہ اسلامی علم تصوف دی روحانی جڑی قرآن و سنت دی روح عطر اور خلاصہ ہے، یہ بغیر انسان کدے بھی اپنے مقصد حیات حاصل نہیں کر سکتا اور نہ یہ سارا نظام سمجھ سکتا۔ لیکن اہل ظاہر نہیں سمجھ سکتے اس گل، اسی واسطے اہل ظاہر ہمیشہ اللہ والے دی مخالفت کرتے آئے نے، کر رہے نے، کرتے رہن گے، لیکن چونکہ مرے دل نے اسی واسطے انہوں سزا آیا، یہ نبی پاک دے بےادب اور گستاخ نے اللہ رب العزت نقص کٹ دے دیدار مولا دے اسی واسطے منکر نے، کچہری مصطفیٰ جان دے اسی واسطے منکر ہے۔ یہ بدبختاں دی صحبت بڑی خطرناک ہے، یہ بڑے بڑے لمبیاں داڑیاں رکھ کے ٹنڈا کرا کے تمبے چک کے تبلیغی ٹولے بن کے جگہ جگہ بستر چک کے پھر دے، سزا ملی انہاں لوگوں کو، انہاں لوگوں کو بچو، اپنا ایمان بچاؤ، ایمان دے ڈاکو نے لوگ، یہ بڑیاں میٹھیاں میٹھیاں قرآن دیاں سنت دیاں گلاں سناؤندے نے، لیکن دیکھ لو انہاں دی میرے اللہ نے قبراں دا نام و نشان بھی مٹایا ہوا، لیکن الحمدللہ سچے اللہ والے دی قبراں اج بھی زندہ، آئمہ اربعہ دیاں، حضرت امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام حنبل، حضور غوث پاک، خواجہ معین چشتی رحمۃ اللہ علیہ، خواجہ بہادر نقشبند، شیخ شہاب الدین سہروردی، حضور غوث پاک رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین، انہوں نے مزارات اج بھی قائم و دائم اور وہ اپنی قبراں زندہ نے اور مدد فرماؤندے نے اپنے عاشقاں دی، پیار والیاں دی، اپنے مریدین دی، اور ہر ویلے انہوں دے قلب چو انوارات نکل دے پھیل دے ہر ویلے، لیکن جیڑا بھی وہ فریکوینسی حاصل کر لینا ہے تو انہوں کو اخذ فیض کر سکتا ہے۔ اسی طرح میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی مدینہ پاک سے تشریف فرما نے تخت نبوت تے تاج ختم نبوت سجا کے آپ دے قلب پاک چو پوری کائنات انوارات ہر ویلے پھیل رہے ہیں، اور جڑا بھی وہ فریکوینسی حاصل کر لینا اللہ والیاں کو، وہ اپلیکیشن حاصل کر لینا توحیدی نور نسبت دی، تو اج بھی نبی پاک کو فیض حاصل کرتا ہے۔ اسی واسطے انہاں لوگوں دے انہاں بزرگاں دے شہراں تو جا کے انسان چیزاں بھی لیا تبرک ہوندی ہیں، اس لیے کہ انہاں دے انوارات انہاں چیزاں میں چھائے ہوندے نے، اندر جذب کیتے ہوندے نے۔ تے کعبۃ اللہ دے اندر بھی جڑا پانی ہے سائنسدان تحقیق کر کے کئی مسلمان ہو چکے ہیں آب زمزم دے تے، چونکہ اتنے ہر ویلے تجلیات حقیقت کعبہ دا نزول ہو رہا، اللہ تعالیٰ دی پاک ذات دا نور ظاہر ہویا، ادوں ہی حقیقت کعبہ دے انوارات ظاہر ہوئے، اتوں ہی عرش اعظم تے بیت المعمور اور فرشتیاں دا خانہ کعبہ ہے، اتھے نور برس پہ رہا اور اتوں نور اس خانہ کعبے تے آ رہا، اس قرارز دا مرکز کعبۃ اللہ ہے، اسے واسطے اتوں کوئی شاہ نہیں اتوں گزر سکتے، اور وہ انوارات چونکہ ہر ویلے اتنے برستے ہیں تو سچے اللہ والے تو اتنے بھی برستے ہیں، اتنے بھی انہوں نے نعمت حاصل ہے سچے اللہ والوں نے۔
تو وہ انوارات ہی ہے جڑے اس پانی دے اندر جذب ہوئے ہوئے ہیں. آب زمزم اسی واسطے اللہ دے پیارے نبی فرمایا دوا بھی ہے تو غذا بھی ہے. اسی واسطے اللہ پیتھی دا علاج جڑا یہ کیتا جاتا طب محمدی دا علاج. اور سائنسدان جڑے آ حیران ہو گئے آب زمزم دی تحقیق تو بعد. مسلمان ہو گئے جویں ڈاکٹر مثال ہوئے موٹو جاپان دا اور اسلام لایا. بہرحال لیکن یہ چیزاں حاصل تا ہی ہونی اگر اسی اللہ رب العزت دے اس پروگرام نو سمجھاں گے تے عمل کران گے. رب سونے جڑا فرمایا من یوقع نفس فاولئک هم المفلحون کہ جنہوں نے نفس ہی لالچ بچا لیا گا وہی لوگ فلاح پاؤن والے. ظاہری بات نہیں فلاحاں تا ہی ملنی ہے انفرادی بھی اجتماعی بھی بین الاقوامی بھی دنیا بھی اخروی سیاسی بھی معاشی اقتصادی اللہ حاضر قیاس کچہری مصطفیٰ حاضری حضوری خدا حاضری یہ ساریاں فلاحاں تا ہی لبنی اگر انسان نفس بھی لالچ چ نکلے گا. خواہشات نفسانی چ نکلے گا. خواہشات نفسانی اس راج رکاوٹ ہے. جب تک انسان خواہشات نفسانی چ نہیں نکلتا کدے بھی یہ اندر فعل مولا جاری نہیں ہوتا اور کدے بھی یہ فنا فی ذکر دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی. سلطان الذکار دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی. حق الیقین دا کمال حاصل نہیں ہو سکتی. حضور قلب دی نعمت نہیں حاصل نہیں ہو سکتی. اور قلبی وصل الہی انہوں حاصل نہیں ہو سکتا. نماز عشق قلبی نیت نہیں سکتا. اور عبادات اور ریاض جاری نمازاں دی بھی کیفیت روحانی حاصل نہیں ہو سکتی جب تک دل زندہ نہ ہوگا. جی کلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرمانے دل مردہ دل نہیں ایسے زندہ کر دوبارہ کہ یہی ہے امتوں کے مرض کون کا چارہ. بے حضوری ہے تیری موت کا راز زندہ ہے تو بے حضور نہیں. یہ خواہشات نفسانی نہیں تباہ برباد انسان نے کیتا. جب تک انسان خواہشات نفسانی تو نہیں نکلتا اور سر تو لے کے پیروں تک مرضی مولا نہیں بنتا ارادہ الہی نہیں بنتا اور صبت مولا حاصل نہیں کرتا قرب الہی حاصل نہیں کرتا میت مولا حاصل نہیں کرتا. رب سونے کا کول ہے سارے ہر ویلے. رب سونے خود قرآن کریم دسیا میں تیری شاہ لگ تو نیڑے ہاں میں ہر ویل تیرے نال ہاں. تو کیوں غور نہیں کرتا اپنے نفس وچ؟ تو جدھر بھی رخ کرے ادھر اللہ کا رخ ہے. فکر محمدی دی نعمت حاصل نہیں ہو سکتی. عشق مولا دی نعمت نہیں حاصل ہو سکتی. قرب الہی دا کمال حاصل نہیں ہو سکتا. نور و ظلمت دے 70,000 پردے طے کر کے رب دی بارگاہ تک نہیں جا سکتا جب تک نفس دے چنگل چ نہ نکلے. اور اسی واسطے شیطانی قوتاں جڑیاں نفس وچ مبتلا کر دیاں بندے نے. جنہیں بھی انہاں علوم ایجاد کیتے نے رنگ برنگے عجیب و غریب قسم دے اور ساڈے اندر بھی 72 جہنمی فرقے بنائے نے. روحانیت وچ بھی ناچ گانے والے غیر شرع بابے پیدا کیتے ہیں. اللہ تعالیٰ انہاں دے شر تو بچائے. حضور غوث پاک حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فتح الغیب چ لکھتے ہیں کہ جدوں نفس صرف حافظ دے تابع ہو جاؤ گا اور محض خواہشات دا پرستار بن جائے گا تے مومن جڑا امر الہی دی مطابق تو بہت دور جا کرے گا اور یہ اتنے غفلت چھا جائے گی اور وہ گناہاں وچ پھنس جائے گا. پھر اگے جا کے آپ لکھتے ہیں کہ اللہ مومن دے اللہ تعالیٰ مومن دے دل نو اپنے انوارات و تجلیات دے ذریعے خواہشات دی خرابیاں اور نفس دے فتنہ تو بچاؤں گا. سبحان اللہ کیا خوبصورت گل دسی آپ نے. یہی گل رب سونے دسی ہے کہ جب تک وہ نفس نو نہ بچاؤ جب تک اسی وہ نفس نو نفس دی لالچوں نہ بچائیے جنہوں نے نفس دی لالچوں نہ بچایا وہ فلاح نہیں پا سکتا کہ اللہ پاک دی توفیق و مدد تو بغیر بچ نہیں سکتا. اور جب تک یہ نفس دے وچوں نکلے گا نہیں اتنے انوار و تجلیات دی بارشاں نہیں ہونیاں اور یہ اندر ظلمت نہیں نکلے گی وہ انوارات میں اپنے اندر جذب نہیں کرے گی تو یہ اندروں وہ شیطانی کیفیات نکل نہیں سکتی اور یہ چیزیں سچے اللہ والوں کو ملنی ہیں. اور صحیح العقیدہ زندہ دل باعمل متقی نفس و شیطان دنیا دشمن علماء حق دی صحبت ملنیاں انہوں کو قرآن و سنت دا اور فقہ دا علم سکھی ہوتے عمل کرے تو سچے اللہ والے زیر نگرانی باطنی علوم حاصل کرے
اسلامی علم تصوف نو سکھے، کیونکہ یہ نفس جو نکلے گا تو فنا نفس حاصل ہوئے گی، تو فنا نفس حاصل ہوئے گی تو پھر فنا قلب حاصل ہوئے گی، تو پھر دل اللہ کرے گا، پھر دل دے اندر اللہ ٹک جائے گی، پھر اس کمال جو نکل جائے گا، عشق مولا کی نعمت ملے گی، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آ جائے گا کہ یہ قلب ذات مولا جی اتنا ڈوب جائے گا کہ ذکر جو بھی نکل جائے گا، عشق جو بھی نکل جائے گا، ذات مولا جی ڈوب جائے گا۔ لیکن نعمت تا ہی حاصل ہونی ہے اگر انسان مسنون ریاض و مجاہدات کرے گا، ساری خلق تو بیزار ہو جائے گا، نفس، شیطان، دنیا، خناس، خواہشات، لذات، شہوات، مال، مشہوری اور خلقی تماشا جو جب تک نہیں نکلتا انسان نو نعمت نہیں حاصل ہو سکتی، تو پھر وہ مجاہدہ ساری دنیا تو الگ ہو کے حجرہ نشین ہو جائے، سوائے با جماعت فرض نماز تو حجرے کے باہر نہ نکلے، اور طالبان دنیا دے مردہ دلوں کی شکلیں بھی نہ دیکھے تاکہ انہوں کی لعنت نہ پی جائے، کیونکہ انہوں اندر ہر ویلے منفی ظلماتی ویوز نکلتے ہیں جڑے دوجیاں دلوں تے اثر انداز ہوتے ہیں، اس واسطے انہوں کا چین گواچ جاتا، تو چین تو رب سنے دسیا لا ذکر لا تطمئن القلوب، تو دلوں کا چین تو اللہ کے ذکر وچ ہے، یہ چونکہ ذکر تو غافل ہوں اس واسطے چین لب دے، ساری دیہڑی کتے وانگو پھر کے زندگی گزارتے ہیں۔ غور کر کے دیکھ لو، سارے دنیا دے شکلوں دے وچ لگے نے، شیطانی پروگراماں لگے، سکون لبتے پھرتے ہیں، لیکن سکون تو رب نہ یاری نہ لبنا، قلباً رب چ مست ہون نہ لبنا، خدا مست ہون نہ لبنا، جویں در اقبال فرماندے نے، علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرماندے آگے، درویش خدا مست شر کی ہے نہ گردی، وہ خدا مست ہو گیا سب چ نکل جاتا، تے سچی محبت جڑی ہے یہ تاں ہی ملنی ہے کہ انسان یہ سب تو الگ ہو کے حجرہ نشین ہو جائے اور سلوک دیا منزلاں طے کرے کسی سچے اللہ والے زیر نگرانی، اور ریاضت و مجاہدہ کرے، نفس نو قابو کرے، لگام دے، اتنے سواری پاوے اور یہ خواہشاں نو فنا کر دے، لیکن تاں ہی ہونی ہے اگر مسنون مجاہدات کرے گا تو پھر روحانی سپرمین بنے گا، پھر روح یہ جسم سے نکل کے باطن سے پرواز کردے ہاں کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جائے گی، حضوری خدا جل شانہ جائے گی۔ رسالہ غوث اعظم کے اندر لکھیا ہے، حضور غوث اعظم حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماندے کہ اللہ سونے مینوں اپنی حضوری وچ حاضری کا شرف بخشیا، اپنے دیدار کی نعمت تو نوازیا، تو رب سونے مینوں فرمایا کہ غوث اعظم طالباں واسطے مجاہدہ ضروری اور ناگزیر ہے، جس طرح کہ انہاں واسطے میں ناگزیر اور ضروری ہے، جویں میری بارگاہ تک رسائی میرا دیدار انہاں واسطے ضروری ہے، تو اسی طرح انہاں واسطے مجاہدہ ضروری ہے، کیونکہ مجاہدے وچ ہی مشاہدہ ہے، جب تک یہ مجاہدہ نہیں کریں گے کدے بھی یہ مشاہدہ میرا نہیں کر سکتے، میرا دیدار حاصل نہیں کر سکتے۔ جویں میرا جی حضرت میرا بیک رحمۃ اللہ علیہ فرمایا، جس کو درشن ات ہے اس کو درشن ات ہے، جس کو ات نہیں اس کو ات نہیں، جن اتنے دیدار مولا نہیں انہوں اتنے بھی نہیں ملنا، جی قرآن کریم جو رب سونے نے فرمایا اتنے انے اتنے بھی انے رہن گے، یہ بدبخت جنے بھی نے یہ انکار کر دیا دیدار مولا کا، یعنی رب سونے نے مجبور سمجھ دے بھی رب سونا اتنے دیدار نہیں کرا سکتا، وہ مالک ہے با اختیار جو چاہے کرے، اگر وہ جنوں چاہے دیدار کرا دے تو انہوں کی تکلیف ہے، چونکہ نہ انہوں حاصل ہے نہ انہوں کے وڈیریاں حاصل ہے، اس واسطے میرے اللہ نے قبروں کے نشان بھی مٹاتے ہیں، اور سچے اللہ والے کی قبر اج بھی زندگیاں جی حضور سلطان باہو فرماندے نام فقیر تینوں کا باہو قبر جنہوں نے جیوے وہ اج بھی فیضان دے رہے ہیں، ونڈ رہے ہیں، کوئی لین والا چاہیے، جی اقبال فرماندے ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھائیں کسے راہ روے منزل ہی نہیں، اس واسطے سانو چاہیے کہ خواہشات نفسانی جو نکل گئی تاکہ ساڈا دل ذاکر ہو جائے، جی حضور میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ فرماندے نے کہ ہر دم ذکر سجن دے اندر کل جہان بھلاونا، تے دل جانی دے عشق کولوں اپنی جان رلاواں، گوئے جہان بھلائے دل تھی خبر نہ رہے حوالوں، تے رانجے وچ سما محمد چھٹی ہیر جنجالوں۔ ایک کیفیت تاں ہی ملنی ہے اگر اسی سچے غلام بنا گے،
ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਅੰਦਰੋਂ ਮਨਫੀ ਜ਼ੁਲਮਾਤੀ એનર્ਜੀਆਂ ਕੱਢਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਨੂਰ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦਾ ਹੀ ਖੇਲ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸੁਣਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਅੱਲਾਹੁ ਵਲੀਯੁੱਲ-ਲਜ਼ੀਨਾ ਆਮਨੂ ਯੁਖਰਿਜੂਹੁਮ ਮਿਨ ਜ਼-ਜ਼ੁਲਮਾਤ ਇਲਾ ਨੂਰ। ਤੇ ਨੂਰ ਜ਼ੁਲਮਤ ਦੀ ਕੈਫੀਅਤ ਹੈ ਕਿ ਅੱਲਾ ਸੁਣਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਖੁਦ ਕੁਰਾਨ ਕਰੀਮ ਦੱਸਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਸ਼ਾਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਵੀ ਨੇੜੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਰਹਿਮਤੁল্লাਹ ਅਲੈਹ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਟੁੱਟਦੀ ਫਿਰਾਂ ਮੈਂ ਜੰਗਲ ਵੇਲੇ ਪਰ ਰਾਂਝੜੀ ਯਾਰ ਬੁਕਲ ਵਿੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ੂਰ ਸੁਲਤਾਨ ਬਾਹੂ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਰੱਬ ਸੱਚੇ ਦਾ ਹੁਜਰਾ ਵਿੱਚ ਪਾਕ ਫਕੀਰਾ ਚਾਹਤੇ ਹੋ। ਤੇਰਾ ਅੱਲਾ ਤੇਰੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਹੋ ਤੇ ਬਾਹੂ ਕਿਤਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੋ। 14 ਤਬਕ ਦਿਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਾਂਗ ਤੰਬੂ ਦੇ ਤਾਣੇ ਹੋ। इंसान खुद ही गाफिल है। इसी वास्ते जरूरत वैसे पाक ने फरमाया कि जो इंसान जोड़ा नफ्स परस्त हो जाता तो गफलत आ जाती है, अपने अल्लाह भुल जाता। जो शख्स अल्लाह भुल गया तबाह हो गया, वह कल्ब बीमार हो गया, जो इलाज ना किया वह कल्ब मुर्दा हो जाएगा। इकबाल तां ही फरमाया दिल मुर्दा दिल नहीं, वो दिल ही रहिंदा है। रब सोने दिल की नेमत है सिर्फ इंसानों को बख्शी है। बाकी जितनी मखलूकात अल्लाह पैदा फरमाइयां फजावां से, खुशकियां ते सियारियां सितारियां ते समुंदरां ते किसी ने नेमत नहीं बख्शी, फरिश्तियां ने भी नहीं बख्शी है नेमत। दिल की नेमत सिर्फ इंसान ने बख्शी है। तां ही रब सोने फरमाया जिसे कुदसी से अल्लाह के प्यारे नबी फरमाउंदे कि मैं जमीन आसमान किते नहीं समा सकता, लेकिन बंदा मोमन के दिल में समा सकता। ये दिल की नेमत एडी बड़ी है। तो लेकिन चूंकि नफ्स परस्त आदमी जड़ा हुंदा वो तां ही बर्बाद हुंदा, इस वास्ते शैतानी इल्मां दे पिछे लगदा। और साडा उत्ते 1,24,000 नबियां नाल शैतान अपने एजेंटां दे जरिए हमलावर रहा, लेकिन हमेशा नाकाम रहा। असर हाज़र साडे अंदर भी इस्लाम तो दूर करने वास्ते, मसाजिद तो दूर करने वास्ते, खानकावां तो दूर करने वास्ते, सच्चे अल्लाह वाले तो दूर करने वास्ते, सच्चे उलमाए हक तो दूर करने वास्ते कीते नफ्स परस्त लोग पैदा किए। जाली 2 नंबर बाबे गैर शरह पैदा किए। लाड़ मकाले ने आके बकायदा तालीमी निज़ाम दिता, स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटियां बनातियां। और इन्हां गंदियां फजावां दे अंदर कदे भी इस वास्ते यूबी पैदा नहीं हो सकते, दाता अली हजवेरी पैदा नहीं हो सकते, इमाम गजाली पैदा नहीं हो सकते, गौसे पाक वर्गियां हस्तियां पैदा, आइमा अरबिया वर्गियां हस्तियां पैदा नहीं हो सकती। लेकिन उन्होंने पता सगा भी ये चूंकि इस्लाम के कले ने ये खानकावां मसाजिद मदारस इन्हों अलग करो मुसलमानों को और इन्हों अपनी तालीम के पासे लाओ ताकि साढ़े गुलाम बन जान। ये देखने को मुसलमान ना इन्हों का मुसलमाना हो मुसलमाना वाला हो, इलम दीन मुहम्मद दीन चिराग दीन चानना भूरा भी नहीं इन्हों अंदर नूर का ना रहे। तो रब सुनते टुटे होने और साढ़े गुलाम रहन सारी ही आती। लेकिन अलहमदुलिल्लाह अल्लाह सोने ऐसे साढ़े अंदर ही पैदा किए। हजूर इमाम अहमद रज़ा खासा बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह और डॉक्टर इलामा मुहम्मद इकबाल वर्गे लोग पैदा किए जिहड़े इन्हां दे इस चालां नूं समझ गए। लेकिन इन्हां दी कोशिश तो यही सी भी इन्हां अंदरों मारता जाए, जमीर मारता। जिवें इकबाल फरमाउंदे आ कि बाकी ना रही तेरी वो आईना ज़मीरी, बाकी ना रही तेरी वो आईना ज़मीरी, ऐ पुश्ता ए सुल्तानी ओ मुल्लाई ओ पीरी। कि इन्हां दे एजेंट जिन्हें मुल्ला और पीर सके और हुक्मरान सके कि तू ना ताबेदार बन गया। हालांकि तेन तो चाहिए कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताबेदार बनता, तो इन्हां दी गुलामी ना तेरे ते फिर ये सजा तेन मिली। जिवें इकबाल फरमांदे कि तेरे दरिया में तूफान क्यों नहीं है, खुदी तेरी मुसलमान क्यों नहीं है, क्यों तू अंदर मुसलमान नहीं है। मुसलमान तो वह हुंदा जिवें इकबाल फरमांदे दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। ये शहादत के उल्फत में कदम रखना लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। मुसलमान तो वह हुंदा जो सिर तो पैरा तक मर्जी मौला होवे, आती उल्लाह आती रसूल च फना होवे, वो हुंदा मुसलमान। ते मुड़ के इसे वास्ते जिहड़े लोग इन्हां दे पिछे लगदे आ हमेशा बेचैन रहिंदे आ। रंग रंग बीमारियां फसाद उलझे रहिंदे ने।
ਤੇ ਫਿਰ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਸ਼ਿਕਵੇ ਕਰਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਕਬਾਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਬਸ ਹੈ ਸ਼ਿਕਵਾਏ ਤਕਦੀਰ ਯਜ਼ਦਾ, تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں ہے؟ لیکن جگہ اقبال فرمان تو اپنی سر نوشت خود اپنے قلم سے رکھی ہے، خامہ حق نے کھالی تیری جبیں، تقدیر کے پابندہ جمادات و نبادات، مومن فقط احکام الہی کا ہے پابند۔ تو اللہ رب العزت کے پروگرام تے عمل کر، تقدیر تو مبرم تو نہیں بدل دی، لیکن تقدیر معلق جڑی ہے وہ تو آپ بنا سک، اپنی کوشش کر، محنت کر، ریاضت کر، یار یہ چیزیں نظر آن گیا تینا کہ جو کچھ کائنات ظہور ہے سب اللہ رب العزت دے نور انوارات دے عکسی ظہورات میں۔ جویں اقبال فرماندے، خیرت دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، خیرت دیکھے اگر دل کی نگاہ سے، جہاں روشن ہے نور لا الہ سے، جو کچھ ہے سب وہ نور دے ظہور ہے، کائنات دی ہر لہر جیڑی نور مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ رب العزت دے صفاتی انوارات دے عکسی ظہورات نے سارے جو کچھ بھی ہے۔ لیکن یہ لوگ جنہیں بھی مردہ دل نے 72 جہنمی فرقے والے اور ساڈے اندر 2 نمبر صوفی ازم والے، غیر شرع ناچ گانے ٹول ٹمکیاں تبالا ہی مبتلا، یہ لوگ جڑے ہیں یہ مختلف روپ دھار کے انسان نو گمراہ کرنے کی کوشش کرتے، حقیقت میں شیطان دے ایجنٹ ہے۔ انہاں کو بچو، اقبال فرماندے ہیں کہ لباس خضر میں ہزاروں رہزن بھی پھرتے ہیں، اگر دنیا میں جینا ہے تو کچھ پہچان پیدا کریں۔ اور ایک جگہ قلندر لاہوری ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے نے کہ رندوں کو بھی معلوم ہے صوفی کے کمالات، رندوں کو بھی معلوم ہے صوفی کے کمالات، ہر چند کے مشہور نہیں ان کے کرامات۔ یہ رند لوگ ہیں نا سچے اللہ والے با شرع، انہاں لوگوں نے غیر شرع 2 نمبر بابیاں دیا کمالاں دا پتہ، اسے واسطے انہاں دی کرامتاں نہیں وہ کیمیکلی کرامتاں ہوندیاں، شبہہ بازیاں، نظر بندیاں اور قوت خیال دے ڈرامے دکھا کے لوگوں کو اپنے پیچھے لائی رکھتے ہیں۔ لیکن سچے اللہ والے تاں اس کمال نو پہنچ جاندے ہیں، ان الحق دے نعرے لاندے نے، سبحانہ معاذ و شافی دے نعرے لاندے نے۔ اور کافی نے جگہ ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر علامہ اقبال نے بڑی پیاری گل کیتی ہے، اقبال فرماندے نے خود گیری و خودداری، خود گیری و خودداری گل بانگے ان الحق، خود گیری و خودداری گل بانگے ان الحق، آزاد ہو سالک تو ہیں یہ اس کے مقامات۔ یعنی حق دے نعرے ایویں نہیں لاندے، اپنی نفی کرنی پیندی ہے۔ جرمن دے ایک سکالر نے، مستشرق نے، پی ایچ ڈی کیتی حسین بن منصور حلاج رحمۃ اللہ علیہ دی شخصیت دے اوتے تے ان الحق دے نعرے اوتے آ کے اخیر وہ مسلمان ہو گیا۔ اور انہوں نے دسیا کہ ان الحق دا نعرہ جڑا ماریا انہوں نے نفی کیتی ہے اپنی، اور اللہ نے اس بات کیتا، انہوں نے دسیا کہ اللہ سونا اگر کسی دے اندر بولے نعرہ مارے تو رب آپ کہندا ہے، درویش تو نفی ہوندی، جویں قرآن کریم بھی رب سونے دسیا اللہ سونے نا، وہ واقعہ مشہور ہے موسیٰ علیہ السلام کا کہ جس نے کوئی طور تے دیدار واسطے گئے تھے، آپ فرمایا کہ اے موسیٰ جتیاں لا کے آ، درخت چو نور زار ہوا تو آواز آئی، اگر رب سونا درخت چو بول سکتا تو بندے بھی چو کیوں نہیں بول سکتا؟ وہ رب ہے جتوں چاہے بولے، کسی نے کی اعتراض ہے۔ لیکن 2 نمبر ملا نے ہن تک بڑیاں کتاباں مخالف کے لکھیاں، لیکن الحمدللہ انہوں نے قبراں دے نشان ہی مٹے آ تے ان الحق کہن والے حضرت حسین بن منصور کا نام اج بھی زندہ ہے۔ حضور سلطان موت تاں ہی فرمایا سی کہ حسین منصور جے چک سوڑی چاڑے جڑے واقف کل سلانا ہو، یہ تو ظالم لوگ وہ ہے۔ بہرحال کہ جدوں بھی انسان سچے دل نہ اس راہ چلتا ہے تے اپنے نفس دی مخالفت کرتا ہے اور نفس نو فنا کرتا ہے، فنا نفس حاصل کرتا ہے، فنا قلب حاصل کرتا ہے، تو پھر لاڑ مقالے کے پروگرام کچھ نہیں کر سکتا، تو پھر انہوں ساری حقیقت سمجھ آتی ہے۔ جدوں جی حدیث پاک ہے
کہ من عرف نفسہ فقد عرف ربہ، جنہیں اپنے نفس کو پہچانا تحقیق انہیں اپنے رب کو پہچانا۔ جدوں اپنے نفس کو انسان پہچان لینا پھر رب کی پہچان حاصل ہوتی ہے۔ پھر رب کی جدوں پہچان ہوگی پھر کائنات کی ہر شے کی پہچان ہو جاتی ہے، حقوق اللہ حقوق العباد کی حقیقتاں بھی سمجھ آ جاندیاں ہیں، تو پھر ہر شے اپنے اللہ تو قربان کر دیتا، بے دریغ خرچ کرتا اللہ راہ چ، جمع تما چوں نکل جاتا ہے۔ جیسے قرآن کریم کی سورہ حدید کے اندر رب سونے فرمایا اللہ راج خرچ کرتا، رب سونے حکم دیتا، جیسے سورہ بقرہ شروع میں بھی وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ نشانی دسی متقین دی اللہ سونے نے، اس واسطے سچے اللہ والے دن رات خلائی عامہ دے کام کر دے خلق خدا دا انسانیت دی، کیونکہ اسلام دین انسانیت ہے، دین فطرت ہے، انسانیت کا پلا کر دے، پلا سوچ دے رہے، پلا کر دے رہے، اور بلا امتیاز رنگ و نسل سب نو نفع پہنچاؤ دے رہے، انسان واسطے انسانیت پیدا کر دے رہے، دو انسان دکھ دندے آ صبر کا مظاہرہ کر دے آ، اور اپنا معاملہ اپنے اللہ نے رکھ دے، سب کچھ اپنے معاملات اپنے اللہ دے سپرد کر دیں، اور قلب نے اپنے اللہ چ مست رہتے ہیں۔ لیکن یہ نعمت تاں ہی ملنی ہے اگر انسان نفس کی لالچ نکلے گا تو پھر اپنے مقصد حیات کو حاصل کرے گا۔ تو جب تک آج کی ساری گفتگو کا خلاصہ ہی ہے کہ سانوں چاہیے خواہشات نفسانی جو نکل گیا جڑی اصل فساد کی جڑ ہے، یہ نفس ہمارا ساری دنیا کے وڈے شیطانوں تو وڈا شیطان، شیطان بھی تو بھی وڈا شیطان ہے، شیطان نو اسے نفس نے ہی شیطان بنایا، حالانکہ وہ نام عزازیل سگا، جی بابو اللہ شاہ فرمایا بہتا علم عزازیل نے پڑھیا چگا چاگا اسے ہی سڑیا، وہ علم لڑ گیا انہوں، جی 72 جنمی فرقے والے نے علم لڑے ہوئے ہیں، اس واسطے اللہ والے کی مخالفت کر دیا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بے ادبیاں اور گستاخیاں کرتے ہیں، اللہ رب العزت نے بھی بکواس کر دے کہ اللہ سونا بھی جھوٹ بول سکتا، استغفر اللہ، اور نبی پاک کے بارے فرما دے مر گئے مٹی کے مل گئے، حالانکہ الحمدللہ سارے نبی زندہ نے، اج بھی پوری حکمرانی فرما رہے باطن کے اندر، غوث قطب ابدال اغیاس نجیب و طاعت رجال الغیب سب آپ کے انڈر ہے، اور کائنات کے نظام کر رہے ہیں، پاکستان کی بھی سرپرستی حضور فرما رہے ہیں، چونکہ وہ آخری مارکا جڑا ہونے والا آخری عالمی جنگ جہدے وچ الحمدللہ امام مہدی علیہ السلام دنیا تشریف لونا، عیسیٰ علیہ السلام لونا قریب زمانہ، اور غزوہ ہندی ٹریلر جڑا شروع ہو گیا، مودی نے رکھ تا 370 ختم کر کے 35 ختم کر کے، اور اتوں انشاءاللہ وہ لوگ نکلنے پورے ہندوستان تے پاکستان کا پرچم لہرانا، انہوں نے بادشاہ نے بیٹی نے چڑھنا 1400 سال پہلے میرے نبی دس لینا، اور ہوں بھی باتوں چ دستے رہتے ہیں، اللہ والے پاکستان کی حفاظت فرما رہے ہیں، اس واسطے 65 کی جنگ بھی یہاں لوگ پوچھتے تھے کہ وہ کہڑے بابے نے ہریاں چورے والے جہے سارے گیرے بمباں بچ کے راوی سٹے جاتے دریاواں سٹ جاتے اور اپنے چوڑیاں کے پائی جاتے ہیں، اور ہوں اسی واسطے یہاں لوگوں نے انڈیا والوں نے بھی امریکہ نے بھی یہودیاں نے بھی اور روس والے نے بھی یہ نیچرل فورس تیار کرنے واسطے شعبے بناتے باقاعدہ یہ سر شروع کی ہوئی ہے، لیکن جادو ٹونا سارے لگتے ہیں، لیکن وہ خدائی علم جڑا قرآنی علم جڑا محمدی علم جڑا اللہ والا علم جڑا وہ علم دینا کوئی ہے نہیں، اس واسطے مقابلہ کر نہیں سکتے، ہمیشہ یہ حق ہے باطل ہے، قرآن کریم کی رب سنے دسیا حق آیا باطل بچ گیا، باطل حق کا مقابلہ نہیں کر سکتا، قل جاء الحق وزهق الباطل، اور الحمدللہ نگاہ بھی نہیں کر سکتے، انشاءاللہ یہ شیطانی قوتوں کو ختم کرنا۔ ہوں کشمیر کا معاملہ اٹھیا، مسلمانوں نے چاہیے میدان عمل چ نکل جتھے کتے بھی ہے وہ مورچہ بنا کے اپنی تمام تر توانائیاں اور وسائل وقف کر دینا کشمیر کے مسلمان بھراواں واسطے، اور انشاءاللہ کشمیر نے آزاد ہونا جڑا اس وچ حصہ لے گا تو وہ نام غزوہ ہند والے وچ آ جائے گا، لیکن جنہیں نہیں لایا تو انہوں جنت کا ٹکٹ مل جائے گا۔ 1400 سال پہلے میرے پیارے نبی نے جنت کی بشارت بھی دیتی ہے اور فتح کی نوید بھی دیتی ہے کہ فتح بھی پاؤنی تمہیں ہونی ہے مسلم امہ نے، اور انشاءاللہ پاک فوج نے
فتح بھی پاؤنی ہے، کشمیر آزاد ہوئے گا، پورے ہندوستان تے قبضہ کریں گے تو ساڈے ہے افغان بھرا انشاءاللہ امریکہ اتوں بھجن والا ہی ہے، 18 سال لا کے دیکھ لئی ہے۔ ملا عمر بھی اسے واسطے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آخیا سی ملا عمر یہاں کے ہتھیار نہ سٹی جنگ کر جاری رکھ، 18 سال الحمدللہ افغانی مسلمان لڑتے رہے، اج امریکہ پیرا ہی گر گیا۔ اور اج کل اج بھی ہن بھی اج کے دن بھی دوحہ دے اندر میٹنگ ہو رہی ہے اور امریکہ نہیں شرطاں منتا چلیا جا رہا، ان قریب اتنے اسلام کا نظام نافذ ہوئے گا، پھر پاکستان بھی نافذ ہوئے گا انشاءاللہ۔ اور پھر یہی فوج جڑی امام مہدی علیہ السلام جو ظہور فرماؤ گے ساری فوج جا کے انہوں رڑے گی عیسیٰ علیہ السلام کی قیادت دے اندر دجالیاں سر ختم کرنے کے، دجال نو بھی انہوں دیر پوڑ دے دروازے کے جا کے عیسیٰ علیہ السلام خود اپنے ہاتھ میں انہوں ذبح کرن گے، جہنم واصل کرن گے۔ بہرحال یہ کامیابیاں تاں ہی اسی حاصل کر سکتے ہیں اگر اسی سچے دل نہ اس راہ چلاں گے اور اللہ رب العزت دے ہر حکم تے قرآن و سنت وہ روح دے مطابق عمل کریں گے، لیکن یہ تاں ہی عمل حاصل ہوئے گا اسی خواہشات نفسانی جو نکلیں گے، جڑے اصل فساد دی جڑ اج دی ساری گفتگو کا خلاصہ یہ کہ سانوں چاہیے نفس دی ہر خواہش چوں نکل جائے ہمیشہ واسطے اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائی کو دعا ہے کہ اللہ سونا اسی کا بڑے فقیر پر تقصیر ماڑے کمزور کم علم لسے انسان اپنے پیارے حبیب کا صدقہ سانو خواہشات نفسانی سے بچا، نفس شیطان دنیا خناس لذات شہوات مال مشہوری کرسی اور دنیا کے شکلوں کو کٹ کے شکل مولا کو لا دے، اپنی ذات پاک ذات محض مست کر دے ہمیشہ ہمیشہ واسطے، تاکہ اسی بھی اولئک صحاب جنہ ہم فیہا خالدون والے وچ ہو جائے۔ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائی میں دعا ہے کہ اللہ سونے کافراں منافقاں دجالیاں انہاں دے ایجنٹاں دے غلیظ منصوبے ناکام فرما، قرآن اسلام میں غلبہ عطا فرما، تمام انسانیت نے اپنی بارگاہ تک رسائی عطا فرما۔ اللہ بس باقی حوث وما علینا الا البلاغ۔